اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو تقوی کا حکم فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک سب کو تقوی اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ تقوی کی اہمیت کے لیے کافی ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. سارے انسانوں کو اللہ نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اگر تم نہ مانو گے یعنی تقوی اختیار نہ کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 131. جس طرح سے تمام انسانوں کو اللہ نے تقوی کا حکم دیا، اسی طرح سے تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم فرمایا. سورہ المؤمنون آیت نمبر 51 اور 52 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبروں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کھائیے اور نیک اعمال کیجئے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اے رسولوں کی جماعت میرا تقوی اختیار کیجیے، یعنی مجھ سے ہی ڈریے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیے، نیک عمل کیجئے اور تقوی اختیار کیجئے. ظاہر سی بات ہے کہ نیک عمل کوئی بھی انسان اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو. حلال کھانا حلال اس وقت تک کما ہی نہیں سکتا ہے، یا حلال کے لیے اس وقت تک انسان کوشش کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جانب سے اپنے رسولوں کو دیے گئے احکامات کی اہمیت و عظمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو جو احکامات دیے ان احکامات میں سے ایک حکم تقوی اختیار کرنا بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ رسولوں کو ندا دینے، یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی کہ تقوی اختیار کیجئے، پاکیزہ چیزیں کھائیے اور نیک عمل کیجئے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی. موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو بھی یہی دعوت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کو بھی یہی دعوت دی گئی، الیاس علیہ السلام آئے ان کو بھی یہی کہا گیا. سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی بات بتایا گیا کہ آپ نیک عمل کیجئے، حلال کھائیے اور اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دینا. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 میں اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافرین و منافقین کی باتیں نہ مانیے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ حافظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے امت کو یہ بات بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں سنو، آخری رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا جب حکم دیا ہے تو پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے ذرا پس منظر میں ہم چلتے ہیں، شان نزول جسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، مطلب اس کا یہ ہے کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیتے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس رسم کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اور جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹے کی بیوی بیٹی ہوتی ہے، یعنی بہو جسے کہتے ہیں وہ بیٹی کے درجے میں ہے، وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جس طرح سے بیٹی ہے اس طرح سے بہو ہے، بہو اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا اور کہا کہ زید آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کے امتی میں سے ایک امتی ہے اور آپ کے صحابی میں سے ایک صحابی ہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ اس رسم کو ختم کیجئے، اور انہوں نے جو اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو ان سے آپ شادی کر لیجئے تاکہ قیامت تک اس رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو کفار اور منافقین مذاق اڑائیں گے، مجھ پر طنز کریں گے، انگشت نمائی کریں گے، میری طرف اپنے انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عمل کر لیا کہ اپنی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی، تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ جو طرز عمل اختیار کر رہے ہیں کہ کفار اور منافقین کی وجہ سے آپ زینب سے نکاح نہیں کر رہے ہیں، تو اے میرے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ڈر آپ کے دل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو مت دیکھیے، لوگ کیا سوچتے ہیں اس کو مت فکر کیجئے، لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کی طرف مت دیکھیے، آپ کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس رسم کو ختم کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ نے دیا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاحزاب
آیت نمبر 55 ہم دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا کہ اے نبی کی بیویوں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی، یعنی ہماری آپ کی ماں کو بھی اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کل کسی کو کہا جائے جی اللہ کا تقوی اختیار کرو تو کہتے جی تم بولنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا میں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا ہوں؟ یا ہماری ماں بہن بیٹیاں کہہ دیں گی، اگر ان کا شوہر کہہ دے اللہ سے ڈرو تو وہ برا مان جاتی۔ اے میری بیٹیوں سنو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو تم کیا ہو؟ تمہیں تو اور زیادہ تقوی اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہماری پاکیزہ ماؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تو ہماری بیٹیوں کو اور زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سو رہا ہے بیٹا؟ رک رک کر کے کٹے گا نا ویڈیو۔ اہل ایمان کو تقوی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ایمان والے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ذرا ایک آیت کریمہ دیکھیے جسے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان متقی ہوگا، جب انسان پرہیزگار ہوگا تو اسلام پر مرنے کی خواہش اس کے دل و دماغ میں ہوگی۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔